نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ حضرات محترم، یہ ایک فطرت ہے کہ جہاں بھی انسان اکٹھے رہتے ہیں وہاں ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر دوستیاں ہوتی ہیں تو کسی وقت جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیں اگر معاملہ کفر اور اسلام کا ہو تو اللہ کا قانون اور ہے، اور اگر باہم مسلمانوں کے معاملات ہوں تو اللہ ہمیشہ درگزر کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ یہ صفات جن میں ہیں اللہ ان کے لیے جنت اور اس کے بالا خانے بنائے ہیں۔ ان میں کچھ باتیں یہاں جو اہم تھی وہ بیان کی کہ جو غصے کے وقت اور بدلہ لیتے وقت درگزر کرتے ہیں، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور فواحش سے بچتے ہیں، اور جب غضبناک ہوتے ہیں ہم یغفرون، اس وقت معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو بچھاڑ دے، مار لے۔ پہلوان وہ ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود درگزر کر دے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ درگزر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی ظلم کرے تو پھر اللہ نے اس کو اتنی اجازت دی ہے جتنا وہ کر رہا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو زیادتی کرنے والا ہے، مگر وہ اتنی کا بات کر سکتا ہے جتنا کسی نے ظلم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سیدہ زینب ایک دن کسی بات پہ بغیر بتائے سیدہ عائشہ کے گھر آ گئی۔ اس وقت رسول اللہ سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آ کے انہوں نے کسی بات پہ جھگڑا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ اتنا معاملہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چہرہ متغیر ہو گیا۔ لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا درگزر فرمائے جا رہی تھی، خاموش تھی۔ تو جب وہ بات حد سے بڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ بھی جواب دے دیں۔ تو اللہ مالک نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی ہی خوبصورت جو ہے اچھے انداز میں بات کرنے کا ڈھنگ دیا تھا۔ جب انہوں نے بات کی تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے دانت جو ہے آپس میں جڑ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ٹھیک ہو، یعنی اگر کوئی انسان حد سے بڑھتا ہے تو پھر اس کو روکنے کے لیے اگر اتنا کر لے تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ قانون اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ،
کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے کہ تم اس سے زیادہ زیادتی کرنے کی کوشش کرو گے تو مجرم بن جاؤ گے۔ پہلے وہی آدمی جو مظلوم تھا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، لیکن جب اس نے اس کا بدلہ اس کو برے انداز میں دیا تو یہ مجرم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ جب بھی بات کرنا عدل کے ساتھ کرنا۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، جب کسی شخص کو کوئی تکلیف اذیت پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے مدد کیا گیا ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، جتنا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اتنا جواب دے سکتا ہے، وہ اتنی بات کرتا ہے۔ فمن عفا، جو شخص معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی چاہے وہ پہلا ظلم کرنے والا ہے اور دوسرا درگزر کرتا ہے تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ باتیں ہیں اسلامی معاشرے کے اندر رہنے کے لیے اصول بتائے اللہ نے کہ انسان مسلمان کے ساتھ کیا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہم نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ ہم یہ بات ببانگے تو حل کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، یعنی جو جتنا کرتا ہے اس سے زیادہ بڑھ کے اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ اور ایک بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہر بات پہ مشتعل ہو کے گالیاں نکالنے اور لعنتیں ڈالنے، یہ دونوں باتیں منافق کی علامت ہیں، مومن کی علامت نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ بات کر دیتا ہے تو جواب میں گالیاں شروع کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں 4 باتیں دیکھو سمجھ لو پکا منافق ہے۔ نمبر 1، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور جب جھگڑتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے۔ کہا جو شخص ایسا کرتا ہے سمجھ لو پکا منافق ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ گالی نکالنا یہ کوئی دانائی کی علامت نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی میں کمزور ہوں جو گالیاں ہی نکال سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ اگر انسان کمزور ہے تو پھر بات اللہ پہ ڈال دیں، اللہ رب العزت بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ الجھ رہا تھا اور وہ بدتمیزی کی حد تک اترا اور برا بھلا کہہ رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر خاموش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا یہ معاملہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ بالآخر برداشت نہ ہوا، سیدنا ابو بکر نے جواب دینا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ تکلیف ہوئی کہ مجھے گالیاں پڑ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اگر میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو کے چل پڑے ہیں۔ پیچھے گئے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جب آپ خاموش تھے اور وہ فضول بول رہا تھا اللہ کے فرشتے اس کا جواب دے رہے تھے، جب تم نے معاملہ خود اپنے ہاتھ لے لیا تو اللہ کے فرشتے پیچھے ہٹ کے چلے گئے، اس لیے میں بھی چلا گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یابا گوئی، بری بات برے طریقے سے کسی کے ساتھ بولنا یہ کوئی دانائی کی علامت نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ گالی تو نہیں نکالتے لیکن ہر بات پہ تجھ پہ لعنت ہے، لعنت ہے ایسے لوگوں پہ، لعنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایماندار ہے وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور لعنت کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی پہ لعنت کرتا ہے، وہ لعنت اس کی طرف جاتی ہے، وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا، پھر وہ چاروں طرف گھومتی ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے، پھر بالآخر اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے کہ اے اللہ فلاں شخص نے اپنے منہ سے یہ لعنت نکالی، فلاں کے لیے وہ اس کا مستحق نہیں ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے جا، جس نے اپنے منہ سے نکالا ہے اسی کے منہ پہ جا کے لگ جا۔ تو اس لیے یہ لفظ بڑا ہوش سے زبان سے نکالنا چاہیے کہ ہم جس پہ لعنت کر رہے ہیں اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا تو ہمارے اپنے منہ پہ نہ آ جائے۔ اسی طرح آپ جب مکہ مکرمہ فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، ایک شخص نے اپنے جانور کو، اپنی اونٹنی کو کہا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، آپ نے اسی وقت کہا اسے چھوڑ دو، تم نے اس پہ لعنت ڈال دی ہے، اس پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا چھوڑ دو اسے اس کی سواری سے اتارا اور اس کو چھوڑ دیا کہ تم نے، یعنی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی جو ہم زبان سے ایک لمحے میں نکال دیتے ہیں۔ ہاں جو لعنت کا مستحق ہے، جس طرح شیطان ہے، اس لعین پہ لعنت ڈالنا یہ ثواب کا کام ہے، اور اسی طرح کوئی ایسا کردار ادا کرتا ہے جو ظاہراً اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے تو وہ الگ بات ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ڈالی، اللہم لعن الکفرۃ الفجرۃ الذین یصدون عن سبیلک، اے اللہ لعنت ڈال ان کافروں اور فاجروں پہ جو لوگوں کو تیرے رستے سے روکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رستے سے روکنا یہ ملعونوں کا کام ہے، اللہ کا رستہ بتانا یہ ایمانداروں کا کام ہے۔ تو جو شخص دھوکے کے ساتھ اللہ کے رستے سے روکتا ہے یا اپنے کفر اور عناد کی وجہ سے روکتا ہے، اس کے لیے لعنت کی گئی ہے۔ ہر شخص پہ لعنت نہیں ڈالنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کہاں وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، جو برائی کا بدلہ صرف اس کے مثل دیتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ وَمَنْ عَفَا، جو معاف کرتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کیا کرتا ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو شخص کسی ظلم کے بعد مدد کیا گیا، یعنی وہ اتنی ہی بات کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اس پہ کوئی الزام نہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ انما السبیل، گناہ یا الزام تو علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، بغیر الحق، بغیر حق کے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر، اس کے ساری باتوں کے باوجود اللہ کہتے ہیں جو شخص صبر کرے، وغفر، اور معاف کر دے، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بہت بڑے حوصلہ مندوں کا کام ہے۔ کسی کو معاف کر دینا اور صبر کر جانا یہ حوصلہ مندوں کا کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو شخص حق پہ ہے، یہ مسلم معاشرے کی بات ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کے درمیان معاملہ ہو مسلمانوں کے، یا باہم مسلمان معاشرے کے اندر مسلمان لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک شخص حق پہ ہے، اسے پتہ ہے میرا حق ہے، وہ صرف جھگڑے کو چھوڑتا ہے کہ میں نے جھگڑے میں نہیں پڑنا، آپ نے فرمایا جنت کے اندر سفید محل کی میں اسے ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس لیے جھگڑے کو چھوڑ دینا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے انعام کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دلوں سے بغض نکال کے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر